الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ آئیے اس جملے کی کہاں تک کیا حقیقت ہے آج ہم یہ سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ، ایک اللہ کے نیک بندے اپنے خادمین، اپنے طلباء، اپنے مریدین کے ساتھ سفر پہ تھے۔ نماز کا وقت ہوا، مسجد کے باہر انہوں نے اپنی سواری رکوائی، اپنے گھوڑے سے اترے اور آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ اس گھوڑے کی زین کی حفاظت کرنا، ہم ابھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ وہ بزرگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اپنے دیگر طلباء مریدین کے ساتھ باہر آئے مسجد سے، تو دیکھا کہ گھوڑا تو وہیں موجود ہے، لیکن گھوڑے پر جو زین تھی وہ غائب ہے۔ جو بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی تھی، زین، گھوڑے کی زین غائب ہے اور وہ خادم بھی غائب ہے۔ خیر، بزرگ نے کہا اپنے دیگر طلباء سے کہ خادم کو ڈھونڈ کو لاؤ اور یہ گھوڑے کی زین کہاں گئی ہے کہ اسے ذرا پتہ کرو کہ کہاں ہے گھوڑے کی زین۔ دیگر طلباء و مریدین چاروں طرف پھیل گئے اور خادم اور زین کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ خادم بھی مل گیا اور زین بھی مل گئی۔ وہی خادم جو گھوڑے کی زین کی حفاظت پہ مامور تھا، ان بزرگ کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتا تھا، اس نے گھوڑے پر سے زین اٹھا کر بازار میں فروخت کرنے کے ارادے سے وہاں بیٹھ گیا۔ جب ان کے طلباء نے، ان کے مریدین نے خادم کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کی زین بازار میں بیچ رہا ہے، بہرحال انہوں نے اس کو تنبیہ کری اور کہا کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں گھوڑے کی زین ایسے نہیں دوں گا، مجھے اس کو فروخت کرنی ہے۔ طلباء نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فروخت کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، کیا قیمت ہے اس کی بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ 2 درہم لوں گا، یعنی اس گھوڑے کی زین کی قیمت 2 درہم لوں گا۔ طلباء نے 2 درہم پیش کیے اور وہ خادم سے وہ زین جو ہے خرید لی، اور زین خرید کر بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ حضور، آپ کا جو خادم تھا وہ بھی مل گیا اور یہ گھوڑے کی زین بھی مل گئی۔ کہا کہاں سے ملی اور کیسے ملی اور خادم کہاں ہے؟ تو سارا ماجرا بزرگ کی خدمت میں جو ہے وہ سنا دیا گیا کہ بھئی وہ تو گھوڑے کی زین چرا کر لے گیا تھا اور اس نے بازار میں فروخت کرنے کے ارادے سے بیٹھ گیا تھا، اور یہ زین ہم اس سے 2 درہم میں خرید کے لا رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا سننے کے بعد بزرگ جو ہے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو دیگر طلباء مریدین کو ایک تجسس ہوا کہ اس میں مسکرانے کی کون سی بات ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ حضور اس پہ آپ مسکرا رہے ہیں، ایک تو ہم مال آپ کا چوری ہو گیا، آپ کے خادم نے یہ حرکت کری اور اس پر آپ مسکرا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو جانے سے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ واپسی پر میں اس خادم کو 2 درہم دوں گا، واپسی پر اس خادم کو میں بخشش کے طور پر، انعام کے طور پر 2 درہم دوں گا اور پھر اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ تو اس نے وہی حاصل کیا جو اس کے نصیب میں تھا۔ وقت سے پہلے اسے ملا نہیں، لیکن جو اس کے نصیب میں تھا اسے ملنا تھا، لیکن اس نے جلد بازی کی اور اس نے دوسرے حرام ذرائع سے چوری کر کے مال کمایا۔ ملنا اس کو اس کے اپنے نصیب کا تھا، لیکن اس نے بے صبری کر کے گناہ کے ذریعے جو ہے وہ مال حاصل کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے
اور سبق آموز حکایت ہے کہ نصیب سے پہلے وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں، جو ہمارے نصیب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، جس وقت کے وہ مال ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس وقت میں ہمارے نصیب سے ہمیں اتنا مل جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ کام مقرر وقت پر اپنے طے شدہ وقت پر ہو کر رہے گا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، یا اور دیگر کوئی ہماری تمنا یا حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ہم اس میں بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، کہیں ناجائز طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوششیں تو نہیں کرتے۔ ہرگز ایسا مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں، آپ کے نصیب میں جو مال لکھ دیا ہے، جو حاجت آپ کی پوری ہونی ہے وہ اپنے وقت پر ہی پوری ہوگی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی، آپ کی بے صبری آپ کو گناہ کی طرف لے جائے۔ اور عمومی طور پر لوگ حرام کاموں میں، گناہ والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے صبری، جلد بازی۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، یعنی بندہ جلد بازی کرے گا تو یقیناً کسی نہ کسی گناہ میں وہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے اور جن نعمتوں کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔